ایک خاتون کے داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا. غلط کام ہے، میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا، کہیں آپ یہ سمجھیں گے شوہروں کو چاہیے بیویوں کو مارے، ایسا نہیں ہے. لیکن عورت تھی سمجھدار، بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ، شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. فوراً کیا کرتے ہیں، فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں، اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا، ہوتا کون ہے تو؟ پہلے تحقیق کر لو بھائی، بولا کیا ہے اس نے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو بولو بھائی کیوں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے، اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو بس جذباتیت کا شکار ہے، افراط و تفریط ہے، پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں، ہر چیز. کتنا پیارا اصول ہے، بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ، مارنے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹا ہے بھائی، نماز پڑھے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. 10 سال تک برداشت کرو، 3 سال تمہارے پاس ہے محبت کے لیے. 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے، اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا آپ کو. اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے، یہ آپ کے نالائق ہونے کی، بولو نا بھائی، دلیل ہے. آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہے، ہر چیز میں، ہر معاملے میں. آپ کا ملازم ہے، صحیح کام نہیں کر رہا، ٹائم پہ نہیں آ رہا، بزنس کا بیڑا غرق کر دیا، محبت سے سمجھاؤ، تمیز سے. 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری، نکل پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا؟ یہ فیکٹری ہے، ہم نے کو ایڈی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ. ہمارے ایک رشتے دار فیصل آباد میں، ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی. میں مجھے لے گئے، ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا، کیسے بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنا ہے. ٹھڈے مار مار کے کیا بنا ہے؟ کہہ رہے بیٹھے رہے، کہتے تھے جب آتا تھا سورے ہوتے تھے، کام ہی نہیں کرتے. دہاڑی پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے، دہاڑیوں پہ کام ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے، تمیز، اصل تو تمیز ہی ہے. لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی، حد ہے، حد ہے تمیز. تو مسلمان چونکہ ہماری زندگی میں بیلنس ہی نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہے، یاد رکھو. اصل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اصل سختی ہے. اصل کیا ہے؟ جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اسلام نے اصل تو اخلاق سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گالیاں، ٹھڈے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. مار دھاڑ، گھروں میں چیخو پکار، گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو، گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو. بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ نہ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی، نہ بلب کو گالیاں دینے. آپ کی زبان کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. تو اصل تو اخلاق ہی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی، بچے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا، اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا کہ کیوں کیا. بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا. وہ بچے تھے، بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا بھائی کہاں ہے، تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا. سمجھ رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے، تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں، اس میں سختی کیسی؟ ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی. اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے. میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا جو پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں.
یہ کیسے رحمت للعالمین ہے بھائی؟ رحمت للعالمین کا یہ مفہوم کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت تو، کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور واقعہ اب کئی بار سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو، گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا؟ گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا۔ ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں؟ کیسا بیلنس! اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا۔ کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا، لکھ۔ تو پہلا اصول لکھا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ کیا پیاری بات اللہ نے ہم لوگوں کے لیے لکھ دی، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں۔ یعنی جہاں غصے اور رحمت میں ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کیا ہوگی؟ رحمت کا گراف ہمیشہ اوپر رہے گا۔ اللہ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میرا جو غضب ہے وہ ہوگا ہی نہیں، میرا غضب ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ کیا رہے گی؟ رحمت ہی رحمت کے اصول پہ چلے گی، غضب نہیں ہوگا۔ تو پھر لوگ پیغمبروں کی نہیں مانتے۔ قوم عاد، قوم سمود تباہ نہ ہوتی، قوم لوط تباہ نہ ہوتی، فرعون سمندر میں غرق نہ ہوتا، پانی میں اور آگ میں نہ جلتا، اور جہنم نہ ہوتی، تو اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ میرا غضب ہوگا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے لکھا کہ غضب بھی ہوگا، رحمت بھی۔ لیکن رحمت اور غضب میں جب ٹکراؤ ہوگا نا، تو رحمت کو کیا کروں گا؟ غالب کروں گا۔ جیسے کوئی گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا تقاضا ہے کہ معاف کیا جائے، سابقہ گناہوں کا تقاضا ہے کہ معاف نہ کیا جائے۔ تو جب ٹکراؤ ہوگا تو رحمت کو اللہ کیا کر دیں گے؟ غالب کر دیں گے۔ رحمت کو اللہ ہمیشہ غالب کریں گے۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت کہ جب رحمت اور غضب میں ٹکراؤ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کیا ہوتی؟ ہمیشہ غالب ہوتی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مشرکین مکہ نے کتنا ستایا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، سب کو معاف کر دیا، ضرورت نہیں ہے تلوار چلانے کی۔ بھئی اب ان کو قتل کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں غلبہ دینا تھا وہ دے دیا ہے، تو نہیں تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
بلکہ مشرکین کے جو سردار تھے ان کو الگ سے عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جہاں یہ جو جاسوس پکڑا گیا تو اس میں بھی معافی مانگی، 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا. جب 6 بیٹیوں کا حوالہ دیا تو بیٹیاں ہونا اس کی علامت ہے کہ باپ پہ کیا کیا جائے، رحم. بیٹیوں کا کون پوچھے گا بعد میں. جاسوس ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ گردن اڑائی گئی. تو یہاں بھی رحمت اور غضب کیا ہو رہے ہیں، بولو بھائی، ٹکرا رہے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، چھوڑ دو. بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہے. دوبارہ جب پکڑا گیا ہے تو اب بھی اگر چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا تو اس کا مطلب صفت غضب ہے ہی نہیں. اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کے اندر غضب کی اور انتقام کی صفت ہی ختم ہو جائے، انتقام لیس ہو جائے. اس کا مطلب آپ قوم کے لیڈر نہیں بن سکتے، آپ قوم کو گائیڈ نہیں کر سکتے، آپ قوم خود بھی ڈوبو گے، قوم کو بھی ڈوبو دو گے، آپ برباد ہو جاؤ گے. تو میں یہ اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اصل پیار ہے، اصل محبت ہے، اصل رحمت ہے، اس کو غالب رکھنا ہے ہمیشہ. لیکن انتقام لیس بولو نہیں بن جانا، غضب لیس بولتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، نہیں بننا ہے. ایسا نہیں ہو جانا کہ اتنے میٹھے کے جو بھی چائے نگلے کھاتے. تو یہ جو علماء پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یوں نہیں کیا تو ان کو غصہ کیوں آ گیا، کھڑے کھڑے سنا کیوں دی، یہ تو بھائی آدمی ہے، روٹی کھائیں گے تو غصہ آئے گا. اور اگر اتنے میٹھے کے جو بھی جو مرضی کرتا رہے غصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا. پیغمبروں کو نہیں غصہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ان کا جلال کیا تھا، مشہور تھا، کلیم اللہ تھے. کیسا جلال کے واقعات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، ٹھیک ہے، کہا موت کا فرشتہ ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ نے ایک کھینچ کے تھپڑ لگا، اتنی زور سے مارا ان کی آنکھ نکل کے گر گئی نیچے. وہ اللہ کے پاس گئے، اللہ اپنے کس بندے کے پاس بھیجا ہے تو نے مجھے، ہے بھائی پتہ نہیں حضرت موسیٰ کو غصہ کس بات پر آیا، اسٹائل ان کا ایسا ہوگا، ہے بھائی، یا کیا ہو گیا وہ تو حضرت موسیٰ ہی جانتے ہیں. ظاہر ہے پیغمبروں کو ناحق غصہ نہیں آتا. لیکن اللہ بس ایک حضرت موسیٰ کی جو جلالی صفت ہے نا اس کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ دشمنوں کو کہ ان سے بچ کے رہو. ٹھیک ہے، انہوں فرشتے کے تھپڑ لگا دیا، تھوڑا سا احتیاط رکھو ان سے. تو اصل کیا ہے میرے بھائی، اصل محبت ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ الٹی کوالٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اصل غصہ ہے، جب دیکھ لیں غصہ جاری نہیں ہو رہا تو پھر تمیز پہ آ جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. شروع میں کیا کرتے ہیں، غصہ اور مار دھاڑ اور گالیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں پہلے. یعنی آپشن یہ ہوتا ہے ان کا، اگر اس سے بندہ قابو میں نہیں آیا تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے. پھر وہ کس سے بات کرتے ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں. بالکل اس کی مثال ہے، ایک آدمی نے کسی کے چاقو رکھا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے ٹیٹی نکال دی. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. ٹھیک ہے، یعنی سامنے والا اگر آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا، آپ سے بھی بڑا فنٹر نکل آیا تو پھر آپ کہتے ہو بھائی یہاں تمیز، یا تمیز سے بات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. نہ تو غصہ لیس ہو جانا ٹھیک ہے کہ کچھ بھی ہوتا رہے. اور چونکہ میاں بیوی میں بہت ہو رہا ہے آج کل، یہ بہت زیادہ پھڈے جھگڑے، داماد ایک نمبر کا ہیروئن چی چرسی کہیں کا الو کا، کیا بولوں میں، اور برداشت پہ برداشت، برداشت پہ برداشت. نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھائی نہیں ٹھیک ہوگا، یہ چھوڑ دو اس کو. نہیں جی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے. بھائی اللہ کی رحمت بڑی ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو تو اللہ کی رحمت بڑی ہے، کوئی دوسرا دلا دے گا اللہ. جب ثنا خان کو مفتی انس مل سکتے ہیں اور مفتی انس کو ثنا خان مل سکتی ہے تو اس کا مطلب کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی مل سکتا ہے. دو انتہائیں ہیں نا، ایک مولوی اور ایکٹریس کی آپس میں شادی ہو گئی تو اس کا مطلب کسی کی کسی بھی ٹائم پہ کسی پہ بھی شادی ہو سکتی ہے. رشتوں کی کمی مارکیٹ میں نہیں ہے.
تو ایسے ایسے الٹے الٹے لوگوں کو لوگ برداشت کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل ٹھیک ہو سکتا ہے. بھائی ایک حد ہے, حد ہر چیز میں کیا ہے, ایک لمٹ ہے. اولاد بگڑی بھی ہوتی ہے, میں والدین کو کہتا ہوں بھائی اپنے بیٹے کو ایک حد تک تربیت کرو, نہیں آ رہا نا قابو میں, نکلو. بولو پتلی گری سے سامان گھر سے اٹھا کے کیا کرو, نکلو. زیادہ نہیں بدماشی ہے, تیرے باپ کا گھر ہے, تیرا گھر نہیں ہے. ہاں سارے 100% درست نہیں ہوتی اولادیں, کچھ تو باپ کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اولاد کی خاطر, لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا, حد سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے, حد سے زیادہ نہیں ہوتی کوئی بھی چیز. پھر اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا بڑا نقصان کس میں. لوگ کہتے ہیں اگر تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. بھائی تعلق ختم کیا تو یہ ہو جائے گا, نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا. تو دونوں میں پلس مائنس کیا کرو کہ زیادہ نقصان کس میں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے. یاد رکھو دنیا میں سارے فائدے کی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی, ہر کام کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں یا اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں. اس اصول پہ زندگی گزاری جاتی ہے. اگر اس اصول پہ زندگی نہیں گزارو گے ساری زندگی کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ساری زندگی کنفیوز رہو گے اور کبھی کوئی فیصلہ آپ سے ہوگا ہی نہیں. ہمیشہ اس اصول پہ زندگی گزرتی ہے کہ یہ کام کرنے میں بھی نقصان, نہ کرنے میں بھی, کرنے میں زیادہ یا نہ کرنے میں زیادہ. اس کو پلس مائنس کر کے فوراً رپورٹ مارکیٹ میں لایا کرو, ٹھیک ہے نا, اور رپورٹ خود تیار کرو, کرنا ہے بھائی, یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے. تو یہ برداشت کریں گے. جیسے اینٹی بایوٹک ہے, کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, اب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. کیا خیال ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت, لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا, کچھ بھی ہو جائے, چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے, بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی, اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. پہلا سوال پوچھا گیا ہے جی, سردی میں اگر احتلام ہو جائے تو کیا فجر سے پہلے تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر نائٹ فال ہو جائے اور نزلہ زکام ہو اور گرم پانی بھی نہ ہو تو کیا ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, تیمم کرنا اس وقت جائز ہے جب پانی موجود نہ ہو اور نہ ہی پانی کے گرم کرنے کا انتظام ہو, اور ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو, وہم نہ ہو بلکہ غالب گمان ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں گے, تو ایسی صورت میں تیمم جائز ہے. ہوتا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے سردیوں میں بعض دفعہ لوگوں کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے, انہوں نے غسل کرنا ہوتا ہے, تو اب ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چولہے پہ پانی گرم کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی, لہذا ایسی صورت میں وہ لوگ تیمم کر لیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس پانی بھی موجود ہے, آپ کے پاس گرم کرنے کے لیے چولہا بھی موجود ہے, چولہا نہیں ہے تو کہیں جنگل میں لکڑیاں موجود ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں آپ تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ پانی موجود ہے اور گرم کرنے کا انتظام بھی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں آپ پانی کو گرم کریں گے, چاہے لکڑیاں جلا کے گرم کریں, اگر کسی جنگل میں ہے, گھر میں ہے تو چولہا جلا کے گرم کریں, کچھ بھی کریں, تیمم نہیں جائز آپ کے لیے. ہاں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک پانی گرم کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی, تو بے شک نماز قضا ہو جائے. ایسی صورت میں آپ کو نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا, بشرطے کہ آپ نے خود سے نماز کو ڈیلے نہ کیا ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ رات کو سوئے, آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو غسل کرنا پڑ جاتا ہے فجر سے پہلے, تو آپ کو الارم لگانا چاہیے اتنی دیر پہلے کا کہ آپ کی آنکھ جب اس وقت کھلے تو آپ آرام سے پانی کو گرم کر کے نہا سکیں. آپ نے ایسے ٹائم کا الارم کیوں لگایا؟ فار ایگزامپل آج کل کراچی میں 7:15 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے, 7:15 یا 7:18 پہ. آپ 6:30 بجے کا الارم لگا کے سوئے ہیں. اب آپ 6:30 بجے اٹھیں گے اور پتہ چلا جی آپ پہ غسل فرض ہے, تو یہ ٹائم بہت شارٹ ہے آپ کے پاس. اتنی دیر میں, یعنی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں, کہ پانی گرم کرنا, پھر اس کو نہانے میں ٹائم لگ سکتا ہے, واش روم میں کوئی دوسرا بندہ گیا ہوا ہو تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو اس کا گناہ ہوگا کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کو صبح غسل بھی کرنا پڑتا ہے, تو آپ نے اتنی دیر کا الارم کیوں لگایا؟ تو اس لیے جو نمازی لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اتنے ٹائم پہلے اٹھ جائیں
کہ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم پہ غسل فرض ہو چکا ہے تو اتنا ٹائم ان کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ پانی گرم کریں اور گرم کر کے نہا سکیں اس میں. اتنی دیر سے اٹھنا کہ اب افراتفری میں نماز ہی قضا کر دینا تو اس کا آپ کو گناہ ملے گا. لیکن تیمم پھر بھی جائز نہیں ہوگا چاہے نماز قضا ہو جائے. ہاں اگر یعنی پانی کو گرم کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے, نہ لکڑیاں جلا کے گرم کر سکتے ہیں, نہ چولہا ہے, کوئی انتظام ہی سرے سے نہیں ہے پانی کو گرم کرنے کا, تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر آپ نہائے تو واقعی بیمار ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. لیکن یہاں ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پہ جوان آدمی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عام طور پر, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کر رہا میں, جو خاص طور پہ کراچی اور پنجاب کی جو سردی ہے اس میں آپ نہا سکتے ہیں ٹھنڈے پانی سے اپنی ذمہ داری پہ. ہوتا یہ ہے, میں خود بھی الحمدللہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں شدید سردی میں بھی. ہوتا یہ ہے کہ ہم کم ہمتی کی وجہ سے اس سے اجتناب کرتے ہیں. ہمت نہیں, وہ ٹھنڈے پانی کا پہلا جو مگا ڈالنا ہے نا شاور کی جو پہلی وہ ہے اس کا جو پانی گرتا ہے اس کے ایک دم سے آدمی ہل جاتا ہے, تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے. اصل میں ہوتی بعض دفعہ سستی ہے, لوگ اس کو نام بیماری کا دے رہے ہوتے ہیں. سستی ہو رہی ہوتی ہے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا ٹھنڈے پانی سے نہانے کا. تو آپ ایسا کریں, واش روم میں جائیں, بالٹی میں پانی بھریں, پہلا مگا جب آپ ڈالیں گے نا تو تھوڑا سا ہلیں گے آپ, اور فوراً جلدی جلدی پورے جسم پہ پانی کو اچھی طرح سے مل دیں. تو جلدی سے آپ کر لیں. کوئی یہ تو نہیں کہ آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پانی ڈالنا ہے اپنے اوپر, پورے جسم کو گیلا کرنا ہے اچھی طریقے سے اور نجاست کو صاف کرنا ہے اپنی جگہ سے, کلی کرنی ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ تولیے سے اچھی طرح باڈی کو پوچھ لیں. بیمار انسان جب ہوتا ہے جب پانی جسم پہ لگا رہ جائے. اچھی طرح آپ تولیے سے, ٹاول سے بہت اچھی طرح سے باڈی کو خشک کریں کہ پانی کا اتنا سا ذرہ بھی آپ کی باڈی پہ باقی نہ رہے. اس کے بعد آپ کپڑے پہنیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر سردی بہت زیادہ, یعنی اتنا میں نے تجربہ ہے یہ کہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن اگر واقعی ہو رہا ہے کچھ تو میں ذمہ داری نہیں لیتا. بھائی کہیں بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے کسی علاقے میں اور بندہ پہلے سے بیمار بھی ہے اور وہ ٹھنڈے سے نہایا, تو بعض ایسے کیسز بھی ہیں کہ وہ واش روم میں ہی بیٹھا رہ گیا بیچارہ, پھر نکلنا نصیب ہی نہیں ہوا. تو یعنی اپنے پاؤں پہ آنا, ایسے بھی کیسز ہم نے بھی دیکھے ہیں. تو زیادہ فنٹر بھی نہ بنے اور کم ہمت بھی نہ بنے. تو واقعی اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہایا تو بیمار پڑ جاؤں گا, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا. کم ہمتی ہوتی ہے, ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں گے, تو کچھ نہیں ہوتا اتنے. کوئی بہت شدید سردی ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی مسئلہ یہی ہے کہ جس آدمی پہ غسل واجب ہوا ہے اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہوگا. وہ اگر سمجھتا ہے کہ نہانے سے میں واقعی بیمار پڑ جاؤں گا تو ٹھیک ہے تیمم کرے. اگر اس کا خیال یہ ہے کہ نہیں صرف یہ کم ہمتی ہے اور ہمت کر کے میں نہا لوں گا اور جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا ہے کہ اچھی طرح سے باڈی کو پوچھوں گا, خشک کروں گا, تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, تو اس کا اگر اپنا خیال یہ بنتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تیمم پھر جائز نہیں ہے. وہ ہمت کرے, غسل کرے. اور میں ویسے بھی ایک بات یہاں جنرل نالج کے لیے بتا دوں, آج کل ہماری خواتین نے بچوں کو بہت زیادہ چھوئی موئی بنا دیا ہے. دیکھیں یہ سردی, گرمی, خزاں, بہار کے جو یہ موسم اللہ نے رکھے ہیں نا, یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ سردیوں میں ہمیں سردی لگے, گرمیوں میں ہمیں گرمی لگے. یہ اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ سردی میں پوری سردی گزر جائے لگے ہی نہیں سردی آپ کو, گرمیوں میں پوری گرمی گزر جائے لگے ہی نہیں گرمی آپ کو. یہ اللہ کی ایک نظام ہے. آپ دیکھیں جن علاقوں میں بھرپور موسم آتے ہیں نا, ان لوگوں کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں ان لوگوں سے جہاں پراپر موسم نہیں آتے. پنجاب کے لوگوں کی صحت کیوں اچھی ہے؟ اس لیے کہ گرمی بھی دبا کے پڑتی ہے اور سردیوں میں سردی بھی دبا کے پڑتی ہے, تو باڈی جو ہے نا اس سے طاقتور ہو جاتی ہے. ہماری باڈی میں بہت ساری چینجنگ ہوتی ہے اندر موسم کے تغیرات کی وجہ سے. گرمیوں میں پسینہ نکلتا ہے, یہ بہت فائدہ مند ہے صحت کے لیے. سردیوں میں ہمارا جگر صحیح طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے, یہ بھی فائدہ مند ہے صحت کے لیے. تو جو ماہر طبیب ہے نا, بڑے بڑے جو ماہر طبیب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام کرو کہ گرمی لگنے ہی نہ دو, جیسے ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ, اور سردیوں کے موسم میں آپ اتنا اہتمام کرو کہ جسم کو سردی نہ لگنے دو, تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا جلدی انا للہ ہو جائے گا. تو اس لیے بچوں کو بھی ماہر جو ڈاکٹر ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں کو بھی اتنی سردی لگتی ہے جتنی بڑوں کو لگتی ہے. اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو بچے کو بھی لگے گی, آپ کو نہیں لگ رہی تو اس کو بھی نہیں لگے گی. اس کا کوئی الگ سسٹم نہیں اللہ نے بنایا.
لیکن بچوں کو آج سردیوں میں دیکھ لیں اتنا لپیٹتی ہیں مائیں, جو میں دیکھ رہا ہوں, ہائے یہاں سے نہ کچھ لگ جائے ہاتھ. ٹھیک ہے بے احتیاطی نہ کریں, لیکن اتنی بھی زیادہ احتیاط نہ کریں کہ بچے میں وہ سردی کو برداشت کرنے کی پاور ہی ختم ہو جائے. آج کے بچے ذرا سا ٹھنڈے پانی سے نہلاتے ہیں ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو. تو ہم نے بھی بچپن گزارا ہے بھائی, ہم تو جاتے تھے, ہم جو ہے نا وہ ہے ٹھنڈے پانی کی ڈالے اور تھوڑا سا کاکڑ دینا ہوا, اس کے بعد تولیے سے پوچھا اور پھر کھیلنے کودنے میں لگ گئے. نہ بچوں کو دھوپ لگ رہی ہے, سارا دن وہ سردیوں میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنا ماؤں نے لپیٹا ہوا ہوتا. بھائی تھوڑی دھوپ لگاؤ ان کو, کھیلنے دو, کوئی مٹی میں کھیلنے دیں ان بچوں کو. بچوں کے لیے مٹی میں کھیلنا مفید ہوتا ہے, ان کو ان کی جو ہے نا وہ ریزسٹنٹ پاور بڑھتی ہے اس سے. ذرا سا بھی نہ مٹی میں کھیلنے دیتے ہیں نہ کچھ ایسے, وہ بچوں کو بڑا بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنے چھوئی موئی بن جاتے ہیں کہ کسی دن ہلکی سی ڈسٹ کہیں قریب سے گزری تو وہ بچہ کو اللہ نہ کرے نمونیا ہی ہو گیا. تو یہ چل رہا ہے, یہ نمونہ گیری چل رہی ہے یہ. تو اس لیے بچوں کو بے احتیاطی نہ کریں, لیکن اتنا زیادہ وہمی بھی نہ بنیں. تھوڑا سا اعتدال سے لے کے چلیں بچوں کو, اور خود بھی تھوڑا سا اعتدال سے چلیں. اتنا زیادہ سردی کو ہوا بنا لینا, میں دیکھتا ہوں کراچی میں کہاں اتنی سردی پڑتی ہے, لیکن آپ دیکھیں ہمارے یہاں میں تو تھوڑا سا ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے, لوگ ایسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا برف باری ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا بھائی برداشت کر لو یار, چلو پھرو سردی میں تھوڑا ٹھنڈ لگاؤ تو بھوک لگے گی آپ کو انشاءاللہ. ہاں زیادہ نہ ہو, زیادہ آپ کی باڈی خود بتاتی ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے, وہ خود باڈی دے گی کہ بھائی کچھ ضرور سے زیادہ ہو گیا. دیکھو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے. یہی وجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے خنزیر کھانے کی بھی شریعت نے اجازت دی. تو جان پہ کمپرومائز بولو نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پر عزت ہے یا پیسہ ہے؟ عزت ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو چیز حفاظت کے لائق ہے وہ پیسہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عزت ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی ہے؟ پیسے کی ہے. آج تینوں کی حفاظت کا مسلمان کے پاس سرے سے کوئی انتظام نہیں. الٹے الٹے مشورے, الٹی الٹی باتیں. اکثر علماء جو شہید ہوئے نا ان کے متعلقین کی غفلت کی وجہ سے شہید ہوئے. کل ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا کہ حضرت مولانا اسلم شخبوری صاحب آیا کرتے تھے ہمارے پاس بغیر کسی گارڈ کے. کتنا اللہ پہ اعتماد تھا, توکل تھا, ہمارے پاس آیا کرتے تھے بغیر کسی گارڈ کے. اتنے مشہور آدمی تھے. میں نے کہا اسی وجہ سے تھے, اب نہیں ہے. اسی وجہ سے تھے, اب نہیں. تو ہمارے ہاں سب سے سستی چیز انسانی جان کا انسانی جان ہے اور انسان کا خون ہے, اور جن میں علماء سب سے پہلے. عبرت ہی نہیں ہوتی نا, اتنے حادثات, اتنے واقعات, اتنی لاشیں گر چکی ہیں, اتنے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ, حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھی پہلے سے شروع کرو, گنتے گنتے تھک جاؤ گے, سلسلہ ختم نہیں ہوگا. پھر بھی وہی مکھنچوں والی باتیں, بیکار قسم کی باتیں, فضول قسم کی باتیں. اور سب کا سب کے بارے میں یہی حال ہے, اپنے بارے میں بھی یہی ہے. ہماری گلی محلے میں صبح و شام موبائل سنیچنگ, ڈکیتیاں, فائرنگ. گارڈ رکھنے کے لیے اب جا کے 20 سال کے بعد جا کے گارڈ رکھا گیا ہے گلی میں. وہ بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ایسے تحریک چلائی جیسے تحریک آزادی چل رہی ہو, کوئی نیا ملک بنانے کی بات ہو رہی ہو. لوگوں کی جیب سے پیسے ہی نہیں نکلتے. او بھائی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, ڈاکو گلی گلی محلے میں ذرا ذرا سی بات پہ جان لے رہے ہیں, کچھ تو کرو. بس گورنمنٹ کو گالیاں دی اور پتلی گلی سے نکل لی, اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو آپ اچھا کہو برا کہو, ڈاکو اپنے مفاد کے لیے آپ کی جان 2 منٹ میں لے گا, معذور کر دے گا آپ کو. لیکن نہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی اسلحہ رکھا جا رہا ہے, لائسنس بنوایا جا رہا ہے, نہ کوئی اور سب عوام کا بھی یہی حال ہے. نہ گلی محلے میں کوئی انتظام کیا جا رہا ہے. پہلے بیریئر لگا دیے تھے تو زگ زیگ کھیلتے رہو بس گلیوں میں, سانپ والا نہیں ہوتا تھا,
یہاں سے جو تو ہم بھی سانپ والا سچی مچی میں شروع ہو گئے تھے, یہاں سے گئے بند ہو گئے, اب وہاں سے گھوم کے جاؤ, پھر ادھر سے گئے آگے بند ہے, پھر وہاں سے وہ سانپ والا بن گیا تھا پورا. پہلے موبائل میں آتا تھا نا سانپ والا. کہیں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہو, انتظار کر رہے ہوتے, 25-30 آدمی گر کے مریں گے تو پھر ہم اس ڈھکن کو بند کرنے کی کوشش, کوئی خیال نہیں ہوتا. نہ اپنی حفاظت نہ اپنے اہل. پھر گھر میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی یہی حشر ہے. آپ کے والد کا اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بلڈ پریشر مشین گھر میں خرید کے رکھیں. میں تو سمجھتا ہوں نہیں رکھو گے گنہگار ہوگے, اس لیے کہ آپ نے سینکڑوں جنازے دیکھے ہیں, سینکڑوں لوگوں کو فالج زدہ دیکھا ہے کہ جن کا بی پی ہائی ہوا اور فالج کا اٹیک ہوا, برین ہیمریج ہوا, سینکڑوں کیا ہزاروں دیکھ چکے ہوگے. تو آپ اپنے باپ اپنی ماں کے بارے میں کیوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہو سکتا. جو ٹارگٹ کلر ہوتے ہیں نا, جو دہشت گرد ہوتے ہیں, ان سے اتنے بندے نہیں مرے ہیں جتنے بلڈ پریشر نے مارے ہیں. یہ کامن بیماری بن چکی ہے, لیکن کوئی خیال, بولو ہے گھر میں کسی کو خیال؟ تو میں نے تو جب یہ سنا نا کہ بلڈ پریشر سے اتنے, تو میں نے سب سے پہلے گھر میں لا کے بلڈ پریشر مشین رکھی اپنی والدہ کے لیے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا. ہم نے کہا پہلے تو یہ گھر میں رکھو, ذرا سی طبیعت خراب ہو پہلے بی پی آدمی خود چیک کر لے, کیونکہ بلڈ پریشر تو خاموش قاتل ہے, ایسے اڑاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اپنی زندگی میں نے ڈاکٹروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم نے بی پی چیک نہیں کیا, گردے خراب ہو گئے ہمارے. ایسے سسک کے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے اچھے ڈاکٹروں کو. تو ایک بیماری جب کامن ہے, جب پھیل گئی ہے, سبھی کو ہو رہا ہے, تو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی. احتیاط بھی نہیں کرو, چیک تو کر لو کہ ہے, مجھے یقین آ جائے, ایمان آ جائے کہ ہاں بھائی ہے, پھر بے شک مرو تو سوچ سمجھ کے مرو گے کہ یار میں مرنے پہ ہی راضی ہوں, بی پی ہائی ہے, میں 6 انڈے کھاؤں گا. میں کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بی پی ان کا ہائی ہوا ہے, گھر والوں کو پتہ نہیں, ابا کو 3 انڈے کھلا دیے انہوں نے, ابا کو سری پائے کا سالن کھلا دیے. اب آپ بتاؤ یار, وہ دہشت گرد آ کے گولی سے مارتا, نشانہ بھی خطا ہو سکتا تھا, گھٹنے میں بھی لگ سکتی تھی, کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی ہو سکتا تھا اس کی بندوق ہی نہ چلے. لیکن جب بی پی بندے کا اتنا ہائی ہوا ہے, آپ نے اس کو 3 انڈے اپنے ابا کو آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلا رہے ہو, ابا پائے پکے میں کھائیے پلیز, اب یہ گھٹنے پہ جا کے نہیں لگے گا, اب یہ نشانہ خطا نہیں ہوگا, اب یہ ڈائریکٹ برین ہیمریج کرے گا, یہ ڈائریکٹ دماغ کی رگ پھاڑے گا, یہ جا کے یہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنے گا, کچھ بھی ہوگا. تو مر رہے ہیں لوگ, عمریں ختم. عمر کوئی, آپ قبرستان جا کے ذرا لوگوں کی عمر تو دیکھو نا, ایج دیکھو کتنی ہے لوگوں کی. میں نے تو سروے کیا ہے 60, 55, 50, 90%, 55, 60 کے اندر نظر آئیں گے آپ کو 90%. کوئی ایک آدھ سینکڑوں میں ہوگا جو جی 70 سال یا 75 یا 80 سال. تو یہاں بھی غفلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ بولو جان. وہ ہر قیمت پہ بچانی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایڑیاں رگڑ لوگے لیکن دوبارہ نہیں ملے گی. ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہے, اسلام کہتا ہے بس 1 جنم, دوبارہ یہ روح دنیا میں نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئیں گے, لیکن وہ بھی زندہ ہیں, ابھی تک ان پر موت واقع ہوئی نہیں ہے. اللہ ایسے بھی تو کر سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع کر دیتا, پھر دوبارہ زندہ کر کے لے آتا. اللہ نے کہا نہیں, میرا قاعدہ ہی نہیں ہے, گیا دنیا سے تو گیا بس. تو ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ ایک ہی دفعہ میں موت واقع ہوگی. تو جو چیز ایک دفعہ مل کے دوبارہ کسی قیمت پہ نہ ملنے والی ہو, اس کو تو ویسے ہی انسان, وہ تو چرس بھی ہو تو رکھتا ہے سنبھال کے, بھائی یہ مجھے بعد میں عجائب گھر میں بھی نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کو رکھ لو یار ایک یادگار کے طور پہ, کہ اگرچہ میرے کام کی نہیں ہے, میرے استعمال کی نہیں ہے, لیکن دیکھ تو لو نا. تو کیا زیادتی ہو رہی ہے. گارڈ, جو علماء کو گارڈ رکھا ہو تو ٹینشن ہے, جو سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں علماء, پھر جو حفاظت کی بات کرو تو ٹینشن. بس اس میں جو غفلت چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں
عزت. جہاں عزت جا رہی ہو, دولت جا رہی ہو اور جان بچ رہی ہو تو کیا کرنا ہے؟ جان بچانا ہے. جہاں عزت جا رہی ہو پیسہ دے کر تو پیسہ بچانا ہے یا عزت بچانی ہے؟ عزت بچانی. پیسے کو داؤ پہ لگا دینا ہے. اس لیے کہ انسان تو قابل تکریم ہے نا, اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ قابل عزت. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ ایک شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ زیادہ ہے, عزت ختم. دوسرا شعبہ ایسا ہے جس میں پیسہ کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عزت والے کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جاب مل رہی ہے, بہت پیسہ ہے, لیکن ابا کہتے ہیں آرمی میں چلے جاؤ, کمیشن آفیسر بن جاؤ. اس میں اتنا جو ان کو جاب مل رہی تھی اس کے حساب سے اس میں پیسہ کم تھا. میں نے کہا عزت کس میں ہے؟ آفیسر بننے میں. آپ کے پاس پاور آئے گی, طاقت آئے گی, قوت آئے گی, پاورفل آدمی بن جاؤ گے آپ. تو میں تو مشورہ دوں گا کس کو ترجیح دو؟ آفیسر بنو. آپ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہو, اور ایک طرف آپ کے پاس کوئی ایسا کاروبار ہے یا ایسا طریقہ ہے جس میں آپ پیسہ بہت آ جائے گا, عہدہ نہیں ہوگا, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ عہدے کو. عہدے کو ترجیح دینی ہے. اس میں عزت زیادہ ہے. آپ کی عزت کیوں زیادہ ہے؟ آپ پاورفل بنو گے, آپ بہت کچھ کر سکو گے. لوگوں کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی, سمجھتے ہو؟ آپ لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرو گے. تو اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے آپ پاورفل بنو. پیسے میں بھی پاور ہوتی ہے ایک خاص حد تک, عہدے کی پاور اس سے زیادہ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا پڑھے لکھے لوگ اگرچہ پیسہ کم ہو, وہ ان پڑھ لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو, پھر بھی ان ان پڑھ سے دیکھنے میں اچھے وہ پڑھے لکھے لگ رہے ہوتے ہیں جن کے پیسہ کم ہوتا ہے. وہ پڑھے لکھے زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں, زیادہ میچور ہوتے ہیں, ان کی بات کا انداز, بات چیت, ان کا مینٹل لیول, یہ ہر لحاظ سے اس دولت مند سے یہ بہتر ہوتے ہیں. تو اپنی اولادوں کے لیے بھی اس کا انتخاب کیا کرو. شریعت میں کاروبار کو ملازمت پہ ترجیح دی گئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر جاب کہیں ماتحت ہو کے کرو گے تو کاروبار میں عزت, یعنی اگر آپ کسی اچھے عہدے سے ترجیح دے رہے ہو پھر تو عہدے میں عزت زیادہ ہے. لیکن اگر عہدہ ہٹا کے ملازمت کر رہے ہو اور ایک طرف بزنس کر رہے ہو تو عزت کس میں زیادہ ہے؟ بزنس میں. کیونکہ اس میں آپ کو کسی کے ماتحت رہنا نہیں. آپ کا ٹھیلا بھی ٹماٹر کا اپنا ہے نا, تو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تو 8 بجے کیوں آ رہا ہے, تیرے باپ کا آفس ہے یہ. 8 بجے تو ویسے جاتے بھی نہیں لوگ, 11 بجے. اتنے اچھے ہونا شروع ہو جائیں کہ 8 بجے پہنچ جائیں, پھر تو کیا ہی بات ہے نا. تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ تجارت کو. آپ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ غلام بنو صرف اللہ کے. باس کی چمچہ گیری, ہر وقت مکھن, سامنے بیٹھ کے مکھن, جیسے ہی اٹھ کے جائے گا غیبتیں اسٹارٹ. تو اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اپنا کاروبار دیکھو, یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں, ٹماٹر بیچتے ہیں, ان میں بھی ایک خودداری پیدا ہو جاتی ہے. خودداری ان میں اکثر آپ کو غیبتوں والے نہیں ملیں گے. کام کیا, کاروبار کیا, شام کو رومال گلے کندھے پہ ڈالا, جا کے آرام سے سو گئے. دفتروں میں کیا ہو رہا ہے؟ چاپلوسی. تو ملازم جو ہے نا, ملازم وہ تو بیچارہ ہر وقت چاپلوسی میں لگا رہتا ہے. عزت اور دولت میں جب تعارض ہوگا, اچھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ چونکہ عزت اور پیسے میں جب ٹکراؤ ہوگا تو شریعت کہتی ہے عزت پہ کمپرومائز نہ کرو. ایسا پیشہ فقہا نے لکھا ہے. بہشتی زیور ایک کتاب ہے فقہ کی. فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث سے مسائل جو استنباط کیے ہیں فقہاء کرام نے. عام آدمی جب استنباط کرتا ہے تو اس کو ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, آج کل کی زبان. جو فقیہ نہیں ہوتا
اور جو بڑے بڑے علامے ماضی میں گزرے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا، وہ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تحقیق کی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ کی کتاب. قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون کو انہوں نے اخذ کیا ہے. تو اصل ہماری فقہ کی کتابیں عربی میں ہیں، اردو فارسی انگریزی میں نہیں ہیں. تو انہی عربی کتابوں سے پھر مختلف زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے، کیونکہ پرانی اردو میں ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس زمانے کے حساب سے تھیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. تو آج کے حساب سے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، تو اس کا نام بن گیا تسہیل بہشتی زیور، یعنی تسہیل کا معنی آسان کر دیا. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو لازمی رکھیں گھروں میں، پڑھا کریں اس کو. خاص طور پہ خواتین جو حیض و نفاس کے مسائل آج کل نہیں جانتی ہیں، نماز کے مسائل ہیں اس میں، کب مینسز شروع ہوتے ہیں، کب بند ہوتے ہیں، نفاس کے مسائل کیا ہیں، کب غسل فرض ہوتا ہے، یہ احکام بہت ڈیٹیل میں اس میں، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھنگی کا پیشہ اختیار بولو نہ کرے، مل بھی رہو تو نہیں، کیونکہ اس میں مسلمان کی بے عزتی اور پھر اسلام کی بے عزتی ہے. ایسا پیشہ اختیار نہ کرے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بر صغیر میں آپ کو بھنگیوں کے شعبوں میں زیادہ 99.9% غیر مسلم ملیں گے، کیونکہ مسلمان یہ کام کرتے ہی نہیں تھے. کہتے ہم نہیں کریں گے، اگرچہ پیسہ مل رہا ہے، غربت سے مر جاتے تھے، غریب ہوتے تھے، تھوڑے میں گزارا کر لیتے تھے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اور بہت سارے کام ہیں، میں اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں وہ کام کیے ہوئے، تو میں خواہ میں کسی کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کروں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ آپ جو پیشہ اختیار کرتے ہیں نا، اس کا آپ کی کھوپڑی پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، آپ کی سوچ اسی حساب سے بن جاتی ہے، آپ کے جو مینٹل لیول ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کاروبار بنا لیا، لوگوں کی بغلیں صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ صبح شام، بزنس تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا، آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اسی حساب سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. سر کے بال کاٹنا تو ٹھیک ہے، بغلیں نہ صاف کیا کرو بھائی لوگوں کی. بولو تو جاؤ خود ہی یہ گند اپنا خود صاف کرو جا کے، ہم سے کیوں کروا رہے ہو صاف؟ تو ہیئر کٹنگ تو چلو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تو میں نے ایک آسان سی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ کام وہ کرو جس میں گھٹیا پن نہ ہو. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی تھی، عزت، اور جب پیسے کی بات آئے تو ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ عزت. عزت پہلے پیسہ بعد میں. اور تیسرے نمبر پر پیسے کی حفاظت، وہ بھی شریعت میں ہے. جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں، اڑا دو، ختم کر دو، مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات، سفر میں تھا. تو ابھی بھاگتا بھاگتا بس پہنچا ہوں، میں نہا دھو کے جلدی سے آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں. آ کے ارادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج بیان کروں گا، لیکن پھر لوگ دور دور سے آتے ہیں تو آج سوال جواب کا سیشن کی چھٹی ہے آج، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ. یہ ٹاپک چل کیا رہا تھا؟ طہارت کی بات. تو وہ تو مجھے بھی پتہ چل رہی تھی، یعنی یہ لا کے کہاں سے عزت اور پیسے کی بات نہیں یار. جو رشتے میں وہ بھی ایک بات کی بات ہے. سوچیں آپ، یہ کہاں
کتاب کے بارے میں نہیں, چھوڑیں پھر, ابھی آ رہا ہوں میں, خود ہی زیادہ آ جائے گا انشاءاللہ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے حافظہ کیا ہو گیا, تو آپ لوگوں کا بھی تو وہی ہو گیا جو ہمارا ہو گیا, اس میں ہمارا کون سا, اس میں سب ایک جیسے ہیں. آپ بھی تو سن رہے ہیں نا, ہیں سب بادام کھاؤ بیٹھ کے. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, ولا تبسطها کل البسط, اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا, ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں, کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں, کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا, میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے, میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھیں ہمارے محلے میں, میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں, تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو ہاتھ, میں نے یہاں, میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ, میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں, نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں, یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو آپ, ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں, کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو, ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو, اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے, بس اس سے کم خرچ کرو, ٹھیک ہے نا, یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں, ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے, جمع ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے, پلاٹ کی شکل میں, گولڈ کی شکل میں, دکانیں, پھر پراپرٹی, ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ, اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا, جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے, جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی, ارننگ بڑھاؤ, اپنی ڈبل کر دو, اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے, خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ, قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو, 4 گنا کمانا شروع کر دو, لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں, بولو نا. گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی, 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے, کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا اس میں. ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا.
ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ. پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ صبح شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا, اماں کو بھی, بیوی بچوں کو بھی, پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے؟ ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم؟ تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں, تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہی بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کے خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وہ تو بات ختم ہو گیا, آپ لیٹ آئے نا, اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر, جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا, سخاوت, سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے, ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے, وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا, چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل, بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی, کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا, پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے, وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس میں چاروں موسم آ جاتے ہیں. بھائی کاروبار آپ کا نہیں چلا, سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے, خزاں میں چل جائے, بہار میں چل جائے, تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا. نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا, وہ اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے. جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا ہے. تو 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ. اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی, پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دیے. مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں, بس باقی کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ. ٹھیک ہے, کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں, ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا, یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی VIP گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے؟ 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا بھائی 10 کلو گوشت دے دے, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. اڑے بھائی, وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا, 1 کلو والا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو 10 کلو دے رہا ہے کم بخت, 10 کلو والے کو پہلے دے رہا ہے. اس نے کہا بھائی وہ اس کا آرڈر بڑا ہے, وہ پرانا کسٹمر ہے ہمارا. اس نے کہا یار اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اتنا ویسے گوشت لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی 4 بیویاں ہیں. اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ 4 بیوی, چاروں بیوائیں. اور یہ چاروں بیویاں کسی مالدار آدمی کی بیویاں تھیں جو ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گئے اپنی بیویوں کے لیے. اس مالدار نے کھایا کم اور بچایا بولو زیادہ. اب بچانے میں زندگی گزر گئی اس کی, تو ظاہر ہے کھانا نصیب نہیں ہوا, مر گیا. وہ مر گیا جب میں نے اس اسٹائل سے کہا نا تو مجھے وہی یاد آ گیا, لڈن جعفری, اللہ تعالیٰ. مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گیا, کچھ اسٹائل اچھا تھا. تو بچایا نہیں اور
सॉरी बचा बचा के मर गया। अब जाहिर है बीवी जो थी उनको पैसा मिल गया ठीक ठाक, अब उनके पास पैसा है, बंदा मार्केट से शार्ट है। औरत को जाहिर है पैसे के साथ शौहर भी तो चाहिए ना, उसमें भी डिजायर्स हैं, उसको भी जरूरत है मियाँ की। तो ये गरीब का जज्बा था 4 शादियां करने का ना, तो ये करता चला गया। पुराने वाले का सारा पैसा किसके पास आ गया, अब ये बीवी के खर्चे पे खा रहा है, ये बचा नहीं रहा, जाहिर है औरत का पैसा है। तो ये दूसरे के पैसे पर उनकी बीवियों से शादी भी की हुई है और उस दूसरे के पैसे पर खा भी रहा है, इसलिए ये 10 किलो गोश्त लेके जाता है। समझ रहे हो? इसने फौरन कहा मेरे लिए भी 10 किलो बना दे, मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरा हुआ बचा पैसा कोई और बेगैरत इस्तेमाल करे, माजरत के साथ। अबे पहले खुद तो खाओ। इस वक्त जो तुम्हारी हाजिर सर्विस बीवी है, बोलो तुम जब तक मेरी बीवी हो तो खाओ, ठीक है ना, तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगा। मर गए तो भाई वो उसके लिए निकाह का दरवाजा, और जब हमारे बयान चल रहे हैं तो ये तो और दरवाजा खुल गया है। पहले तो बेवा को रिश्ता ही नहीं मिलता था ना, अब तो बहुत सी बेवा ऐसी मार्केट में आ गई हैं, पैसा बहुत है, बंदा नहीं है, हम अपने खर्चे पे शादी करने के लिए तैयार है, कोई शरीफ आदमी मिल जाए हमें। अब तो ऐसी बेवा बहुत आ गई है मार्केट में कि जी पैसा हमारे मियाँ बहुत छोड़ के गया, बंदा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप बीवी के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ये दिमाग में रखें कोई बेगैरत आपके पैसे पे आपकी बीवी के साथ जिंदगी गुजारेगा, खर्चा आपका होगा, आप उसको पैसा दे के जा रहे हो। तो एतदाल इस चीज में जरूरी है। ऐसे लावारिस ना छोड़ो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन एतदाल इतना भी ना दो कि हरी हरी सूझना शुरू हो। बच्चों के लिए भी बनाओ कुछ। खैर कहां से कहां बात चली गई यार, तो जल्दी से बात को समेटता हूँ, क्या करूँ फिर घूम फिर के इधर उधर दाएं बाएं जाने लगते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये लतीफ़ा है जो बहुत ज़्यादा बचाने की फिक्र करते हैं। मैं कहता हूँ ना, आप अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, खा नहीं रहे ना खर्च कर रहे हो बच्चों के, तो बच्चे फिर जब बच्चों के पास आएगा तो वो अपने बच्चों की फिक्र में बचाएंगे। तो आप भी तो खुद किसी के बच्चे हो ना, आप खाओ, बोलो मुझे अपने अब्बा के बच्चों की फिक्र है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए छोड़ा था, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी छोड़ा था। और अगर आपके अब्बा ने आपके लिख के बजाय आपके बच्चों के लिए छोड़ा था तो आपके अब्बा तो बड़े बेवकूफ थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी इसलिए छोड़ा कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़े, फिर तो खाएगा कौन फिर इसको बैठ के। बात यह कि अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल बिल्कुल खत्म। ये भूल गए हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सिर्फ पेट नहीं लेके आता, 2 टांगे 2 हाथ कमाने के लिए लेके भी आता है। आपका बच्चा अपाहज है तो समझ में आती है बात, 2 हाथ 2 टांगे, तो भाई जैसे आपने कमाया वो भी कमाएगा इंशाअल्लाह। जब आप पैदा हुए थे खुदा ने आपकी माँ की छातियों में आपके लिए रिस्क पैदा किया था, आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ की छातियों में भी खुदा ने रिस्क पैदा किया है। तो इसका मतलब रिस्क बच्चा लेकर आ रहा है। तो फिक्र करो इत्तेदाल के साथ, इसको सरों पे मुसल्लत ना करो, मुसल्लत नहीं करो, मुसल्लत इतनी करो कि बस मैंने कमाना है, बीवी बच्चों को फिलहाल खिलाना है मैंने, इसके अलावा रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं तो खुले, जितना अल्लाह खोल देता है, बाज दफा नहीं खोलता अल्लाह ताला। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क खोल देता हूं, जो जिसके लिए नहीं चाहता वो एड़ियां कस रगड़ लेता है, मगर रिस्क का दरवाजा नहीं खोलता। तो टेंशन किस बात की है, ये तो अल्लाह के हाथ में है। आपने कोशिश करनी है, नतीजा आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह गरीब रखे तो भी खुश, इंजॉय करो यार, जिसने मुझे खिला दिया तो बस मेरी जरूरत भी 2 पराठे हैं, तो मेरे बच्चों की भी यही जरूरत है, अल्लाह उनको भी खिला देगा। अल्लाह मैं लाहौर से आया हूं, पराठा आते ही पराठा खाया होटल पे जाके, इतना मजा आया कि सुभान अल्लाह, नहीं मिलते पंजाब में ये वाले पराठे, ये चीज नहीं है पंजाब में। पंजाब में लस्सी है, पाए हैं होंगे भाई, ये चीज नहीं है भाई। रफी भाई बहुत देख लिया, मायूस होता है ना इंसान जाके, वो नाश्ते का वो लुक ही नहीं आ रहा होता। तो हमारी जरूरत बस यही है, तो अल्लाह दे दे तो ठीक है भाई, कुछ बहुत दे दिया, खा पी भी लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, तो चलो यार एक आध बहरिया टाउन में बच्चों के लिए प्लॉट बना के छोड़ दिया, मर आ जाएंगे तो चलो। उससे ज्यादा टेंशन 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 आखिरत की है। हमारे एक दोस्त ने प्रॉपर्टी ली, उसके साथ ही कब्रिस्तान भी है, तो बार बार वहां खड़े होकर बोल रहे हैं कि यार देखो, मैं उनसे कह रहा था, उनको डरा रहा था,
میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا, دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ, یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے, کیا کر رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ. معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں, پراپرٹی وہاں چلی گئی, ابے تجھے پتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی, اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, ابے تجھے پتا ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے. صبح و شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں دلچسپی ہے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے, لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے, سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں, کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں, کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے, تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج. ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس کی اگر ہم معمول بنا لیں نا, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے, لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی, اس سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں, تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے, گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے, ایک بدبو ہے. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی.